بانو قدسیہ کہتی ہے، غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، وہ آپ کو سمجھتا ہے، آپ کو محبت دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کی پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ بعض اوقات ایسی بھی ہوتا ہے آپ جسے محبت سمجھتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، بس سامنے والا شخص خود کو مصروف رکھنے کے لیے آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کو اپنا عادی بنا کر پھر ہر پل تڑپنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے، کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، کس کو کب کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور در حقیقت وہ تمہیں بہترین نوازے گا۔ کسی کی بے وفائی پر یقین آ جائے تو انسان اندر سے جڑنے لگتا ہے۔ صرف دو ہی لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں اور باقی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک شخص ہی ہمارا سارا جہاں بن جاتا ہے۔ محبت کا اظہار ہی تب کرو جب اس سے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ شوہر کا توڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم کم کر دیتا ہے کہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر پر چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ میں نہیں مانتی کہ کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کی خواہش کے بغیر محبت کر سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ اسے اچھے لگتے ہیں یا وہ آپ کو پسند کرنے لگی ہے تو سمجھ لے کہ اس کے دل میں آپ سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی ہے، بشرط یہ کہ وہ حقیقت میں بھی آپ کو پسند کرنے لگی ہو۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ فلسفہ ہے، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوری نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں، اظہار کے بنا جذبات نہیں اور نہ ہی محبت کا مزہ ہے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے، کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہ تو حسین چہرے سے بھی اتر جاتے ہیں۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس کا ہی صفایا کر دے جو آپ کے آنسو کی وجہ بن جاتا ہے۔ شریف عورت جس مرد کے ساتھ ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہیں لائے گی۔
زندگی کا تجربہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گواہیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک، ہوشیار اور چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ بیٹی کے لیے اونچا گھرانہ نہیں، بلکہ کوشش کر کے اس کی قدر عزت محبت کرنے والا اور ہم مزاج گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ اور ہم کون ہوتے ہیں ان کے عیب پر تبصرے کرنے والے، جن کے عیب پر خدا نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اس چیز کا غم نہ کرے کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس دے گا۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے مشکل دن کب ختم ہوں گے۔ ہم سفر تو وہ ہے جو ہاتھ تامے اور بولے غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم ساتھ ہی پار کریں گے۔ محبت تسلسل مانگتی ہے، مقدار نہیں۔ تم ایک پھول دو لیکن روزانہ دو۔ محبتوں کی عمریں بہت زیادہ نہیں ہوتی، مگر وہ دلکش لمحے ٹھہر جاتے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ کسی کو بھی یہ کہنے کی غلطی مت کرے کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے اور اسے کونے سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کہو گے تو وہ آپ کے خوف کو ضرور آزمائیں گے۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کرو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے۔ سنا تھا روز قیامت کوئی کسی کا نہیں رہے گا، مگر یہ معاملہ تو دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے ہی سے تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہے اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ اگر کہے یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف تو محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہے۔ شادی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیں آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ مرد کی محبت کا یقین تب ہی کرنا جب وہ تم سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے اور تمہارے گھر فوراً رشتہ بھیجے۔ آپ کو سچا پیار کرنے والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بار بار یاد کرتا ہو، آپ کو میسج کرتا ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور ہر بار یہی کہتا ہے کہ میں مصروف رہتا ہوں، کہ مطلب آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں، تو وہ آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ ناٹک کرتا ہے۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی اچانک بدل جائے تو 2 باتوں پر عمل کرے، وہ شخص آپ کو دن رات یاد کرے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس شخص کو اپنی طرف کھینچنا چھوڑ دینا ہے، اس سے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا چھوڑ دینا ہے۔ اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں لاؤ
جو اس شخص کے ہوتے ہوئے آپ میں نہیں تھی، چاہے آپ خوش ہو یا نہ ہو، لیکن اس شخص کو یہ یقین دلانا ہے کہ مجھے اب فرق نہیں پڑتا آپ کے ہونے نہ ہونے سے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم رولایا، جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر رویا۔ جب عورت کسی ایک مرد کے ساتھ مخلص ہو تو دنیا کے کروڑوں مرد اسے بہکا نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا ہے اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائے، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا، اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو، یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔